کتابیں ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ جو پڑھتا ہے اس میں استقامت آتی ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ تیار ہوتا ہے کسی اور کے خیال اور نظریے کو قبول کرنے کے لیے یا کم از کم اس نظریے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ جو پڑھتے ہیں وہ لکھ بھی اچھا سکتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بول بھی اچھا سکتے ہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں سننے کی سمجھ آنے لگتی ہے، پڑھتے ہیں انہیں سننے کی بھی سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی کہ جو پڑھتے ہیں انہیں سننے کی بھی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنتے ہیں وہ ان کی توجہ جو ہے وہ دوسرے شخص کی جانب بھرپور انداز میں موجود ہوتی ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایک اکیڈمی میں ایک سروے کیا گیا کہ ان کی ایک 10ویں کلاس کی کلاس تھی اور ایک CSS کی تیاری کرنے والی کلاس تھی۔ ان سب کو انہوں نے MCQs کا ایک کویسچنئر دیا جس میں 25 سوال تھے۔ تو جو طالب علم جو 10ویں جماعت میں تھے لیکن کتاب کو پڑھتے تھے انہوں نے 10 سوالوں کے جواب دیے۔ جو CSS کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے جو پرچہ حل کیا اس میں بھی 15 سے 16 سوالات کے جواب صحیح تھے۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ اکیڈمی میں پڑھنے والے اور یہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی، میں یہاں تفہیم کی بات کر رہا ہوں، کمپریہنشن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ ہم پڑھنے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے لیے ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے کتاب پڑھ دے، اس کا خلاصہ کر دے، اور ہم یہی کرتے ہیں ساری زندگی کہ ہم خلاصوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم جب خلاصوں پر انحصار کرتے ہیں تو ہم آگے فردر اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود پڑھیں، مکمل پڑھنے کے بعد پھر اس کا مرکزی خیال نکالیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر تھے دلدار پرویز بھٹی صاحب، مشہور کمپیئر رہے ہیں PTV کے۔ وہ انگریزی کے ہمارے استاد تھے، اچھا پڑھاتے تھے لیکن تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ تربیت کیا ہے؟ وہ پڑھا دیتے تھے اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے تھے، کبھی انہوں نے ٹیسٹ نہیں لیا۔ جب امتحان قریب آتے تھے تو وہ ہمیں نوٹس دے دیتے تھے، یعنی کتاب کے مختلف مضامین کا خلاصہ نوٹس کی شکل میں ہمیں دے دیتے۔ ہم ان نوٹس کو پڑھتے تھے اور پھر نوٹس کے نوٹس بناتے تھے۔ امتحان میں جب ہم اس کو ریپروڈیوس کرتے تھے تو وہ خلاصے کا خلاصہ ہو جاتا تھا۔ چونکہ لکھے ہوئے اچھے ہوتے تھے نوٹس، اس لیے ہم پاس تو ہو جاتے تھے لیکن ہماری تربیت نہیں ہوتی تھی۔ اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پاس تو ہو جاتے تھے لیکن ہمیں اس مضمون کی تفہیم نہیں تھی۔ ہمیں انہوں نے کیا پڑھایا، ہم نے ان کے دیے ہوئے نوٹس کو پڑھا اور پھر اس کے بعد اسے ریپروڈیوس کر دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اصل مضمون کیا تھا۔ اب ہماری اس کمی کو ہمارے والد صاحب نے پورا کیا۔ والد صاحب ہمارے ٹیچر تھے۔ اب ان کا طریقہ کار بھی استادوں جیسا تھا لیکن بھٹی صاحب جیسا نہیں، دلدار پرویز بھٹی جیسا نہیں تھا۔ وہ دن میں ہمیں ایک کتاب کا ایک چیپٹر دے دیتے تھے اور اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شام کو وہ ہم تمام بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، 1 گھنٹہ دیتے تھے ہمیں اس وقت۔ وہ اپنے مصروفیت ان کی بھی ظاہر ہے کہ ٹیچنگ اور اس کے سارا دن کی مصروفیت کے بعد وہ ہمیں بھرپور ٹائم دیتے تھے 1 گھنٹے کا۔ اس وقت ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو میں نے اب دن میں تمہیں پڑھنے کے لیے دیا تھا اس کو لکھ کر دکھاؤ۔ اب ہمیں چونکہ یہ پتہ تھا کہ وہ شام کو یہ بات کریں گے تو ہم اسے پڑھتے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اب شام کو ہم انہیں لکھ کر دکھاتے تھے۔ اس طرح ہمیں لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جاتی تھی۔ جو مختلف اداروں کے CEOs ہوتے ہیں
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک ہفتے میں ایک کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. یہ ایک مانی ہوئی دنیا بھر میں ایک نارم ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ زندگی کے معاملات کو، اپنے کمپنی کے معاملات کو، دوسری چیزوں کو بخوبی سمجھ سکیں. دوسرے ملازمین کی نسبت انہیں زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کتاب پڑھ دے، ہمیں کتاب پڑھ کے اس کا خلاصہ بتا دے تو ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتا سکیں. لوگ یہ کرتے بھی ہیں، کروا بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن اس سے جو پڑھنے سے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، جو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، وہ اس انداز فکر سے نہیں آتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری تو ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پڑھ. یہاں پر یہ بات ہو، جہاں پر یہ بات ہو، وہاں پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کتاب پڑھنے سے کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں. وہ لوگ جو مجھے قریب سے جانتے ہیں، میرے جو جوانی کے دور کے دوست ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، جلدی آ جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کا مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ مجھے جب بھی غصہ آنا شروع ہوتا تھا تو میں کتاب لے کر ایک جانب بیٹھ جاتا تھا اور کتاب کو غور سے پڑھنے کی کوشش کرنے لگتا تھا. اس سے ہوتا یہ تھا کہ ایک تو مجھے کتاب لے کر بیٹھنے کی عادت ہو گئی، دوسرا میری توجہ جو ہے وہ کتاب کے مفہوم کی طرف ہو گئی، اور تیسرا جو غصے کی حالت جو تھی اس سے میری وہ حالت جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی، میری توجہ میں فوکس میں ہو جاتی اور میں غصے کی حالت سے نکل جاتا. اب بھی غصہ آتا ہے لیکن اس عادت کی وجہ سے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. آپ کی زندگی میں بھی جب فوکس آ جائے گا تو آپ کے پڑھنے میں بھی استقامت آ جائے گی کہ آپ کتنے صفحات کتنی دیر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ بعض لوگ تیز تیز پڑھ جاتے ہیں. یہ جو تیز تیز پڑھ جاتے ہیں وہ اسے کام سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے ایک مقررہ وقت دیا ہے انہیں کہ آپ اسے پڑھو اور وہ اسے تیز تیز پڑھ جاتے ہیں اس پیریڈ کے درمیان، تو اس کے بعد اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا تو وہ کچھ نہیں بتا سکیں، کیونکہ کام سمجھ کر پڑھنے سے فوکس نہیں آتا، کنسنٹریشن نہیں ہوتی. سمجھ کر پڑھیں کہ کتاب کے مواد سے انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ایسے لوگ جو تیز تیز پڑھ جاتے ہیں، آپ ان سے چاہے 200 کتابیں پڑھوا لیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کتاب تبدیلی کے لیے پڑھتے ہیں وہ انہوں نے وہ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے تو کام سمجھ کے اسے پڑھا. اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح والی بامقصد تبدیلی چاہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع، اور سمجھنے کے لیے جسے پڑھنا چاہیے ظاہر ہے وہ دنیا کی عظیم ترین کتاب، اور وہ کتاب ہے قرآن شریف. اس کو تفہیم کے لیے پڑھیں. جب آپ کو اس کا محاورہ ہو جائے گا تو آپ باقی کتابوں کو بھی تفہیم کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. آپ طالب علم ہیں یا آپ کہیں کام کرتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھا کریں. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ پڑھنا ہر میدان میں آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ سکھا دے گا، آپ میں استقامت آ جائے گی. کچھ بھی پڑھیں تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، لیکن فزیکل کتاب کے ذریعے. یہ جو ہم فیس بک اور دوسرے پہ پڑھتے ہیں یہ نہیں، فزیکل کتاب پڑھیے، توجہ دیجیے، ٹائم دیجیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی. اپنے کام میں بھی آپ کو جو مزہ آئے گا، وہاں بھی آپ کو کام میں توجہ کی عادت پڑ جائے. ہماری بات مانیے، کتاب پڑھیے تفہیم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. بہت بہت شکریہ.